अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफीफ़ा रो और आप देख रहे हैं बागी स्पेशल। आज बागी स्पेशल में मुल्क की सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान रज़ी साहब, हमें बताइएगा कि इस वक्त जो है वो वफाक में और सूबाई हुकूमतों में आपस में काफ़ी ठनी हुई है, तो इस सारी सूरत हाल में जो आने वाला ये दिन है सोमवार का, उस दिन IMF से हमें कोई रिलीफ मिल पाएगा या मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा? देखिए, एक तो ये बात आप जहन में रख लीजिए कि 24 करोड़ लोगों के मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ करते, जो मर्ज़ी कोशिश कर ली जाए। और अगरचे हमारे यहाँ बाज़ सियासी पार्टियों पे और ख़ास तौर पे PTI पे इल्ज़ाम लगता है कि उसने सारे डिफ़ॉल्ट के लिए रेसिपी जो थे, इंग्रेडिएंट तैयार कर दिए थे, उसके अंदर अज्जाए तरकीबी बना दिए थे, लेकिन बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर सका, क्योंकि दुनिया जो है वो इतने बड़े मुल्क का डिफ़ॉल्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो है ग्राउंड सिचुएशन। अब इसके हवाले से जो ब्लैक मेलिंग हो रही है, मतलब कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़, जो कि PTI इस वक्त कर रही है, वो ये है कि 2016 के अंदर एक MOU साइन हुआ था, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, जिसके तहत सूबाई हुकूमतों ने इस बात पे कमिट किया था कि वो जो हैं वो अपने वसाइल जनरेट करेंगे और सिर्फ वफाक से मिलने वाले पैसों के मरहूने मिन्नत नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके हवाले से एक मॉडल हमारे पास है जो कि KPK गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट का है। सिंध गवर्नमेंट ने दरामदात के ऊपर और बरामदात के ऊपर एक बड़ी मार्जिनल सी ड्यूटी लगाई, चंद पैसों की, और वो 6 महीने में ही जितना उसको टारगेट दिया गया था कि इतने पैसे आपने इकट्ठे करने हैं, वो उसने इकट्ठे कर लिए, क्योंकि उसने अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो नहीं करने थे, अपने लोगों से तो नहीं वसूल किए। चूँकि कराची हमारी पोर्ट है और 99% हमारी इंपोर्ट कराची के ज़रिए होती है, जो समुद्री इंपोर्ट होती है, और हम ज़्यादातर वही अफोर्ड कर सकते हैं। हवाई जो इंपोर्ट है वो तो हम उसका फ्रेट ही नहीं ना अफोर्ड करते, अगरचे वो भी अच्छी खासी होती है। तो 97-98% हमारी जो इंपोर्ट है वो कराची के ज़रिए होती है, तो उन्होंने तो उससे पूरे कर लिए। पंजाब ने ये होटल, रेस्टोरेंट और वकला और प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स लगा लिया और उससे उन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब रह गया KPK ने इस हवाले से 2016 से ऑनवर्ड कोई इकदाम नहीं किया, और 2016 से अच्छा। ऑनवर्ड वही साहब वज़ीर ख़जाना चले आ रहे हैं। कोई ऐसा इकदाम उन्होंने नहीं लिया जिसकी वजह से उसकी लोकल रेवेन्यू जनरेशन बढ़ सकती। अब उन्होंने अपनी इस नालायकी का, नाअहली का, करप्शन का पूरा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत पे डाल दिया है कि जनाब आपने चूँकि हमें जो फाटा के इजला मर्ज हुए थे KPK के अंदर, उनके फंड्स नहीं दिए, और जो ये जो हेल्थ कार्ड है इसके वसाइल फराहम नहीं किए, तो इसलिए हम ये जनरेट नहीं करेंगे, हम सरप्लस नहीं कर पाएंगे। अब जब वो ज़ाहिर है ये सरप्लस वफाक से पैसे लेके तो नहीं करना था ना भाई, ये वफाक तो ये तो सिंध KPK के अंदर नए टैक्सेस लगने थे, या जो शोबे टैक्स के अंदर नहीं थे उनको टैक्स में लेके आना था। वहाँ पे रजिस्ट्री, ट्रांसफ़र, ये स्टैम्प ड्यूटी जो हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना था या उसकी रेशो में इजाफा करना था, वो उन्होंने नहीं किया। और ये जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारे सूबे के होते हैं ना, वो उन्होंने नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ और वो सरप्लस नहीं हो सकता, और अगर वो सरप्लस नहीं हो सकता तो अब इसका मुद्दा या अपनी नालायकी का, नाअहली का, करप्शन का मुद्दा किस पे डालें। वो उन्होंने एक इजी प्रे समझा और कहा कि इससे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए, और एक लेटर उन्होंने लिख मारा है वफाक को, और उसमें कहा है कि जी हम तो अच्छा सरप्लस सर, में नहीं जा रहे। आपकी बात मानते हुए अगर हम इस पे बात करें कि जी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, अब इस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जो असल खमियाजा है वो तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सरप्लस बजट पेश करेंगे, क्योंकि IMF की शराइत में है कि अगर वो नहीं होता तो IMF जो है वो आगे पैसे नहीं देगी। तो लेकिन अगर PTI की बात मानी जाए तो वो कहते हैं कि जी जब तक उनकी शराइत नहीं मानी जाएंगी तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, बात ये है कि अगर हम आइनी तौर पे देखें, पाकिस्तान के आइन में देखें, और जो IMF का जो है उसके तहत तो PTI ये लेटर लिख ही नहीं सकती, और अगर उसने लिख भी दिया है
تو میری رائے میں آئی ایم ایف اس کو انٹرٹین نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ آپ کے ہاں فورمز اویلیبل ہیں جس کے اندر این ایف سی ہے, نیشنل فائنانس کمیشن کا فورم تیمور ہے. جھگڑا صاحب کی تو ٹویٹ موجود ہے, وہ تو انہوں نے تو ٹویٹ کر جی دی جی ہے جی کہ جی انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا لیٹر نہیں لکھا. بے شک فواد چودھری کہہ چکے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہے وہ اس کو ڈینائی بھی کر چکے ہیں کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ایک ایسا لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے, اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, اور جبکہ فائنانس منسٹر جو ہیں یہ جو ہمارے مفتاح اسماعیل ہیں وہ پریس کانفرنس میں اس کے اوپر رسپونڈ بھی کر چکے ہوئے, ٹھیک ہے. اور ایسی صورت کے اندر اور جناب جو ہیں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فواد چودھری صاحب جن کے حلقے میں ہفتے کے روز آج جلسہ بھی ہو رہا ہے, وہ اس کے اوپر آگے ایک قدم آگے جا کے کہہ چکے ہیں کہ ابھی تو کے پی کے نے لکھا ہے, ابھی تو پنجاب بھی یہ لیٹر لکھے گا اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو ہم ڈی ریل کروائیں گے. تو ایسی صورت کے اندر اب اگر جھگڑا صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے اور آئین کو سبورٹ کرنے کے نتیجے کے اندر ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے, اور وہ دوڑ لگا گئے ہیں, اور وفاقی حکومت نے ابھی تک اس طرح کے کسی لیٹر کی موجودگی کے سے عدم اس کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایسا لیٹر لکھا گیا کہ نہیں, ہمارے پاس تو نہیں آیا. لیکن میں تو اس کی آئینی سچویشن کر رہا ہوں کہ نہ تو وہ ایسا لیٹر لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آئی ایم ایف اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے. یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. منڈے کو جس طرح کہ انہوں نے کہا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ اس کا بورڈ اپروو کر دے گا تو وہ کر دے گا. تو اس لیے بہرحال انہوں نے آپ کی بات مانتے ہوئے کہ جی منڈے کو پیسے جو ہے وہ آئی ایم ایف ریلیز کر دے گا, لیکن آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے بعد بھی ایسا نہیں لگتا کہ عوام کو جو ہے وہ ہماری اکانومی اتنی اس سٹیج پہ ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے پائے. تو جو مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پیکج آنے کے بعد شاید عوام کے اوپر اور زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے. تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آئی ایم ایف کا پیکج آنے کے بعد جس طرح ہم سے ابھی ریسنٹلی قطر نے $3 ارب کمٹ کیے ہیں, سعودی عرب بھی ہم سے $3 ارب اور کمٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس طرح یو اے ای نے بھی کیے ہیں. چائنا بھائی جو ہے وہ ہمارا بہت کھلے دل کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اب تو ترکی نے بھی کمٹمنٹ کر دیا ہے کہ وہ بھی آئے گا اس پورے ریسکیو کے پروسیس کے اندر. ہمیں دسمبر تک $36 ارب چاہیے نا ادائیگی کرنے کے لیے, اور ہمارے خزانے کے اندر تو میرا مطلب ہے کہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, تو پھر ادھر ادھر سے پکڑ کے ہم نے کرنا ہے. $4 ارب جو ہے وہ بائی دا وے مفتاح اسماعیل خود بھی ریز کر چکے ہوئے ہیں اسی عرصے کے دوران. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ ریسکیو کی سچویشن ہے. آپ کو میں ایک انڈیکیٹر بتاؤں کہ آئندہ مہینے کے لیے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ جو اپروو کیے ہیں وہ $4.90 کیے ہیں نیپرا نے, جبکہ پچھلے مہینے $10.40 کیے تھے, اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں. تو بجلی کے بلوں کے اندر سر دیکھیں یہ سارے سٹیٹس بہت اچھے لگتے ہیں, آپ جیسے جو ہے وہ ماہر معاشیات یا بزنس رپورٹرز جو کہ اکانومی کو کور کرتے رہے ہیں ان کے دل کو اس سے تسلی مل سکتی ہے, لیکن عوام کو تو یہی نظر آتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھ رہی ہے, جب تک وہ کم نہیں ہوگی تو عوام کو کیسے کوئی ریلیف ملے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی پڑے گی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول جو ہے وہ 89 کو ٹچ کر گیا ہے, اور قیمتیں ہم اس لیے نہیں کم کر پا رہے, پچھلی دفعہ بھی کم نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے امپورٹر نے مقدار سے زیادہ امپورٹ کر لیا ہوا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا 1 سپٹمبر کو مفتاح جو ہیں وہ $8 سے $10 اس کے اندر کمی نہ کریں یا نہ کر سکیں گے کیونکہ بہت زیادہ سپیس پیدا ہو گیا, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کمی ہو. اور اس کے علاوہ اگلے جو بجلی کے بل ہوں گے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنے اس دفعہ آئے ہیں. یہ بھی ایک اپنی جگہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں فساد ڈالا ہوا ہے نا, باقی تو ہم برداشت کر سکتے تھے. نہیں, اگر بجلی کے بلوں کی بات کی جائے تو کافی حد تک جو ہے وہ اب موسم بدل رہا ہے تو اے سی چلنے میں کمی ہو جائے گی, تھوڑا سا اس سے بھی فرق پڑے گا. اور آگے جو ہے وہ ویسے ہی سردیوں میں بجلی کے بلوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, سردیوں میں آگے آ کے گیس کے بلوں کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے. تو گیس کی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی تیاری ہے کہ کوئی ان سردیوں میں عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے گیس کی بات کی ہے تو جناب عمران ہم جو ہیں جو ہے وہ جو ہمارا 15 سال کا معاہدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب جیل بھگت کے آئے ہوئے ہیں, اس 15 سال معاہدے کے مطابق ہم قطر سے 3 سے 5 جہاز لے سکتے ہیں.
اور 3 سے 5 جہاز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 6 ماہ پہلے انہیں بتانا ہے کہ ہمیں 5 جہاز چاہیے ہوں گے، یعنی کہ اگر جون میں ہم بتائیں گے تو دسمبر کی ہم ڈیمانڈ بتا رہے ہوں گے، تو 6 پھر وہ تو ہمیں اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی ایسی تیاری ہے جی جی آنے والی سردیوں کے حساب سے کہ کوئی ریلیف مل جی جائے؟ جی مصدق ملک صاحب ریکارڈ کے اوپر ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کر کے بتائی تھی کہ جہاں پہ ہم 5 جہاز خرید سکتے تھے وہاں پہ عمران خان کی حکومت 1 جہاز کا آرڈر دیا کرتی تھی، اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ معاہدے کے تحت تو عالمی منڈی کے اندر $36 اور $40 پر MMBTU پہ مل رہی ہوتی تھی گیس، یہ $6 اور $8 پر MMBTU والی گیس تھی جس کا صرف ہم آرڈر پلیس نہیں کرتے تھے وقت کے اوپر، بدنیتی تھی۔ وہ اپریل سے آرڈرز پلیس ہو چکے ہوئے ہیں اور سپٹمبر اور اکتوبر میں وہ والے آرڈرز ڈلیور ہونا شروع ہوں گے، اس لیے مجھے یہ بہت زیادہ امید ہے کہ اس دفعہ دسمبر کے اندر بجلی کا بحران وہ والا پیدا نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، تو آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سی جگہوں پہ جو ہے ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جتنی بھی ہماری معاشی مشکلات ہیں ان میں کئی حد تک جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا جو ہے وہ دخل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بدنیتی پائی جاتی ہے ہمارے حکمرانوں میں کہ ٹائم پہ آرڈرز جو ہے وہ پلیس نہیں کیے جاتے، لیکن بہرحال اس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آج کی جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال چل رہی ہے اس پہ یہ بات کی تھی ہم نے رضوان رضی صاحب سے، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا بھی کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ آگے معاملات کس طرح سے چل سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔